بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذی وقار ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک دن ایسا آتا ہے جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع اسی یوم عرفہ کے حوالے سے ہے۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ کہ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ کہ اس کو عرفہ کا نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کی تیسری حصہ اس کا کہ اس کے فضائل کیا ہیں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم کے کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ تو ناظرین، ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء، مفسرین، فقہا نے بہت ساری اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک اس کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے، جسے ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور یہ میدان عرفات میں ہوتا ہے جو مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، تو اس دن کے اعتبار سے اور اس وقوف عرفہ کے اعتبار سے اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا۔ اور مفسرین نے ایک یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اس کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ جو واقعہ قرآن مجید میں ہے، تو یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ 8 ذی الحج کو یہ خواب دیکھا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اس سوچ و بچار میں رہے کہ یہ خواب حکم ربی ہے یا یہ خواب جو ہے بس خواب ہے۔ تو اس دن کو 8 ذی الحج کو اس وجہ سے کہ وہ سوچ و بچار کرتے رہے، تو 8 ذی الحج کا نام دیا گیا یوم ترویہ، یعنی سوچ و بچار کا دن۔ اور پھر 9 ذی الحج کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب پھر سے دیکھا، اور انہوں نے اس بات کو پہچان لیا، جان لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ اسی دن کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے وہ مناسک حج سیکھے تھے، اور اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ حل عرفتہ، کہ آپ نے ان مناسک حج کو پہچان لیا؟ تو آپ نے فرمایا عرفت، میں نے پہچان لیا۔ اس وجہ سے اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا۔ وجہ کوئی بھی ہو، بہرحال اس 9 ذی الحج کی تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ احادیث میں اس دن کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2803 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا
احتسب علی اللہ، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں، کس بات کی؟ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، کہ اس عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ روزہ عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحج کے روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے معاف فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو قتادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں مختلف سوالات کیے گئے، جس میں ایک سوال سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا، کیا سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا گیا کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ عرفہ کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین و سامعین کہ اس دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ اس دن کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی اور ایسا عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی اور ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ یعنی جتنا عرفہ کے دن جہنم کے آگ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں اتنا اور کسی دن میں نہیں کرتے۔ یعنی سب سے زیادہ جہنم سے آزادی جو ہے وہ عرفہ کے دن ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کے آگے الفاظ ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اور اللہ تبارک و تعالی قریب آتے ہیں بندوں کے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فیقولو، کیا فرماتے ہیں؟ ما اراد ہؤلاء، یعنی ان بندوں کی میری رضا اور میری خوشی اور میری اتباع کے علاوہ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن فرشتوں پر اپنے بندوں کے حوالے سے فخر کرتے ہیں، فخر کا اظہار کرتے ہیں، بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے جو لپٹے ہوئے بندے ہوتے ہیں انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ عرفہ کا دن، نحر کا دن یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق یہ اہل اسلام کے عید کے دن ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی سنن ترمذی کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کو الیوم المشہود کہا، جمعے کو یوم شاہد کہا، اور قیامت کے دن کو فرمایا الیوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، والیوم المشہود یوم عرفہ، اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، والشاہد یوم الجمعہ، اور شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں
کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ کہ بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ کہ عرفہ کے دن کی دعا بہترین دعا ہے. یہ بہت ہی اہم دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا. یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا دین مکمل ہوا تھا. طارق بن شہاب سے روایت ہے, یہ بھی سنن ترمذی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رجل من الیہودی لعمر بن الخطاب کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, لو علینا انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی جس دن, کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا, کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے چن لیا. تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا, اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو کیا کرتے؟ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا, کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. فقال له عمر بن الخطاب, تو اس یہودی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, کون عمر بن خطاب؟ جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, وہ کیا فرماتے ہیں؟ انی لعالم ای یوم انزلت هذه الآیہ, کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی. انزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ, یہ عرفہ کے دن, جس دن جمعہ کا دن تھا, یہ اس دن نازل ہوئی. تو ناظرین و سامعین, میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے گوش و گزار کی. تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, یعنی اس حدیث کی روح سے کہ 2 سالوں کی گناہوں کو کفایت کرنے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا ہے یعنی 9 ذی الحج کا, تو 9 ذی الحج ہمارے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحج مراد ہوگی. یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جب لوگ وقوف عرفہ کر رہے ہوں تو وہاں کا اعتبار ہوگا, نہیں, یہاں کا اعتبار ہوگا. اور اگر جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, اس سے مراد عرفہ کا دن سے مراد جس دن مکہ میں, جس دن عرفات میں لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں کے 9 ذی الحج کا بھی روزہ رکھ لے اور سعودیہ کے 9 ذی الحج کا اعتبار سے بھی روزہ رکھ لے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہاں کے 9 ذی الحج کا اعتبار ہے, کیونکہ اسلامی عبادات میں جیسے ہم روزہ یہاں کے اعتبار سے رکھتے ہیں, یہاں کی رویت کے اعتبار سے روزہ شروع کرتے ہیں اور یہاں کی رویت کے اعتبار سے عید کرتے ہیں, ہمارے اپنے نمازوں کے اوقات ہیں, تو اسی طرح یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے. یعنی 9 ذی الحج سے مراد جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں 9 ذی الحج جو ہے وہ ہمارے لیے 9 ذی الحج ہوگی اور وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی توفیق بخشے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشخبری سنائی ہے کہ اس سے 2 سال کے, 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جن کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.